محبت وہ سکون ہے جو زندگی کے ترنم آمیز نغمے کے ساتھ دھڑکتا رہتا ہے، اور نفرت وہ جنگ ہے جس میں موت کے شیطانی دھماکے گونجتے رہتے ہیں۔ تم کیا چاہو گے، محبت کرنا یا ہمیشہ پرسکون رہنا، یا نفرت کرنا اور مستقبل میں جنگ میں مصروف رہنا؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم، اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب ہے میرداد، دا بک آف میرداد۔ یہ کتاب ہے میخائیل نہیمی صاحب کی۔ یہ میخائیل نہیمی صاحب کا تعلق جو کہ عیسائی خاندان سے ہے، یہ خلیل جبران کے ہم اثر ہے۔ خلیل جبران ان کو اپنا استاد کہا کرتے تھے۔ یہ کتاب جو ہے وہ روحانیت کو ترغیب دینے والے وعظ پر مشتمل ہے۔ انہوں نے مغرب کے لوگوں کو جو تصوف کا جو رنگ ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب ہندوستان میں تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے اوشو کی وجہ سے۔ آئیے اس کتاب کے بارے میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں۔ Can you see the beauty of great literature? The book of Mirdad. If you cannot see, you are blind. یہ میرداد اور اس کے چند ساتھیوں کی کہانی ہے جو کہ حضرت نوح کی کشتی پر پروان چڑھتی ہے، اور روحانیت کے بابوں میں ایک بہترین باب ہے۔ یہ ان 9 لوگوں کا مکالمہ ہے جو کشتی کے رہنے والے ہیں۔ اگر میرداد کی نظر سے دنیا کو دیکھا جائے تو دنیا ایک باہمی تعاون کی جگہ ہوگی، جہاں فوجیوں کی جگہ رضاکار ہوں گے، جہاں اندھیرا نہیں روشنی ہے، جہاں نفرت کی جگہ محبت ہوگی۔ اس کتاب میں 36 چیپٹرز ہیں۔ میں صرف اور صرف ایک چیپٹر آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں جس کا نام ہے محبت خدائی قانون ہے۔ محبت خدائی قانون ہے۔ تمہیں زندگی اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ تم محبت کرنا سیکھو۔ تم محبت اس لیے کرتے ہو تاکہ تم جینا سیکھو۔ انسان سے کوئی اور سبق سیکھنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ اور بندے نے کس سے اور کیسے محبت کرنی ہے؟ کیا بندے نے شجر حیات پر لگے کسی خاص پتے کا انتخاب کر کے اپنی تمام محبت اس پر انڈھیل دینی ہے؟ اور پھر جس پر وہ پتا لگا ہے اس شاخ کا کیا ہوگا؟ اس تنے کا کیا ہوگا جس نے اس کو تھام رکھا ہے؟ ان جڑوں کا کیا ہوگا جو چھال، تنا، شاخوں اور پتوں کو خوراک پہنچاتی ہے؟ اس مٹی کا کیا ہوگا جس نے جڑوں کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے؟ پھر سورج، سمندر اور ہوا کا کیا ہوگا جو اس مٹی کو زرخیز کرتے ہیں؟ اگر درخت پر لگا ایک چھوٹا سا پتا تمہاری محبت کا مستحق ہے تو کیا پورا درخت اس سے زیادہ مستحق نہیں ہوگا؟ وہ محبت جو کل ایک جز کا انتخاب کرتی ہے، اپنی تقدیر میں غم کی لکیر بنا لیتی ہے۔ تم کہتے ہو کسی درخت پر طرح طرح کے پتے ہوتے ہیں، کوئی صحت وار اور کوئی بیمار، کوئی خوبصورت ہوتے ہیں تو کوئی بدصورت، کوئی دیوکامت ہوتے ہیں تو کوئی بونے۔ ان میں سے چننے اور انتخاب کی مجبوری تو ہم پر ہی لاحق ہوگی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بیماروں کی زردی میں صحت مند کی تازگی جنم لیتی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بدصورتی ہی خوبصورتی کی پلٹ، رنگ اور قلم ہوتی ہے، اور اگر بونا اس نے اپنا قد دیو کی نظر نہ کیا ہوتا تو کبھی پس قد نہ ہوتا۔ تم شجر حیات ہو، اپنے آپ کی تقسیم سے خبردار رہو۔ نہ کبھی پھل کے خلاف پھل کو، نہ پتے کے مقابلے میں پتے کو، نہ شاخ کے مقابلے میں شاخ کو، نہ ماں یعنی دھرتی ماں زمین پر درخت کو ترجیح دو، مگر تم ٹھیک وہی کرتے ہو جب تم ایک جز کو باقیوں سے زیادہ اور پھر پوری کی پوری محبت انڈھیل دیتے ہو۔ تم شجر حیات ہو، تمہاری جڑیں ہر جگہ ہے، تمہاری شاخیں اور پتے ہر جگہ ہے، تمہارے پھل ہر ایک کے منہ میں ہیں۔ اس درخت کا پھل خواہ کیسا بھی ہو، اس کی شاخیں اور پتے چاہے جیسی بھی ہو، اس کی جڑیں خواہ کیسی بھی ہو، وہ پھل تمہارا ہے، وہ پتے اور شاخیں تمہاری ہیں، وہ جڑیں تمہاری ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ درخت کو میٹھے اور خوشبودار پھل لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ وہ تناور اور بھرا بھرا رہے، تو تم اس جوہر کا خیال رکھو جس سے تم اس کی جڑوں کی پرورش کرتے ہو۔ محبت زندگی کا جوہر ہے، جبکہ نفرت موت کا مواد ہے۔ اور نفرت کیا ہے؟ دبائی ہوئی یا روکی ہوئی محبت ہی تو ہے۔ نفرت زہر قاتل کا کام کرتی ہے۔ پینے والے اور پلانے والے، نفرت کرنے والے اور نفرت زدہ دونوں کے لیے۔ تمہاری زندگی کے درخت کا زرد پتا محبت سے جدا کیا گیا پتا ہے۔ زرد پتے کو الزام نہ دو، مرجھائی ہوئی شاخ محبت کی پیاسی شاخ ہی تو ہے۔ مرجھا چکی شاخ کو الزام نہ دو، نفرت کو چوس کر پروان چڑھنے والا پھل ہی تو گندا پھل ہوتا ہے۔
گندے پھل کو الزام نہ دو بلکہ اپنے اندھے اور کنجوس دل کو الزام دو جو کچھ ایک کو زندگی کا جوہر خیرات کی طرح بانٹ کر اوروں کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ اصل خود ہی اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اپنے آپ سے محبت کیے بغیر کسی سے محبت ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی باہوں میں لینے والی اپنی ذات کے سوا کوئی اور بھی ذات اصلی نہیں ہے۔ خدا اس لیے سر تاپائے محبت ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب تم محبت سے دکھی ہو جاتے ہو تو سمجھ لو تمہیں اپنی اصل ذات کا علم ہی نہیں ہے، نہ ہی محبت کی سنہری چابی تمہارے ہاتھ آئی ہے، کیونکہ تم اپنی چند روزہ ذات سے محبت کرتے ہو۔ تمہاری محبت بھی چند روزہ ہے۔ مرد کی عورت سے محبت نہیں ہے، یہ محبت کا دھندلا سا سایہ ہے۔ ماں باپ کی اولاد سے محبت کی پاک عبادت گاہ کی دہلیز ہے۔ جب تک ہر اولاد ہر ماں باپ کی اولاد نہیں بنتی، جب تک ہر اولاد ہر ماں باپ کی اولاد نہیں بنتی اور ہر ماں باپ ہر اولاد کی ماں باپ نہیں بنتی، تب تک مرد اور عورت بے شک یہ شیخی بگاڑتے رہیں گے۔ یہ ہڈیوں اور گوشت کا ملاپ ہو گیا ہے۔ گنتی میں جب تمہارا ایک بھی دشمن ہے تو تمہارا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ جب دل میں دشمنی کو پناہ دی گئی ہے تو اس میں دوستی کیسے بے خوف پناہ پا سکتی ہے؟ جب تک تمہارے دلوں میں نفرت کا بسیرا ہے تم محبت کے سرور سے واقف نہیں ہوں گے۔ اگر تم ایک ادنا سے کیڑے کو چھوڑ کر سب چیزوں کی پرورش زندگی کے جوہر سے کرتے جاؤ گے تو وہ محض ادنا سا کیڑا اکیلا ہی تمہاری زندگی میں زہر کھول دے گا، کیونکہ کسی چیز یا کسی شخص سے محبت کرتے ہوئے تم صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، اسی طرح کسی چیز یا شخص سے نفرت کرتے ہوئے تم اصل میں اپنے آپ سے ہی نفرت کرتے ہو۔ اگر تم اپنے آپ سے ایمانداری کا سلوک کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تم اس سے محبت کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جو تم سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو، اور جس سے تم نفرت کرتے ہو جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ محبت کوئی نیکی نہیں، محبت ایک ضرورت ہے، روٹی اور پانی سے بھی اہم، روشنی اور ہوا سے بھی زیادہ۔ محبت کو ضرورت نہیں کہ کوئی اس کی شان بلند کرے، وہ اپنے آپ کو اپنے شایان شان سمجھتی ہیں۔ وہ جس کو اپنے شایان شان سمجھتی ہے اس کا دل کا رتبہ خود بخود بلند کر دیتی ہے۔ کوئی محبت کا کوئی صلہ تلاش نہ کرو، محبت ہی محبت کا معقول جزا ہے، اسے نفرت کی مناسب سزا ہے۔ محبت نہ تو کسی کو ادھار دیتی ہے اور نہ ہی ادھار لیتی ہے۔ محبت خرید و فروخت نہیں کرتی، لیکن جب یہ دینے پر آتی ہے تو اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے، لیکن جب لینے پر آتی ہے تو سب کچھ لے لیتی ہے۔ اس کا لینا ہی اس کا دینا ہے، اس کا دینا ہی اس کا لینا ہے، اس لیے یہ آج کل اور ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ جیسے سمندر میں بہہ کر خالی ہو جانے والا کوئی زبردست دریا سمندر کے ذریعے پھر سے ہمیشہ کی طرح بھر دیا جاتا ہے، ویسے ہی تمہیں محبت میں خالی ہو جانا چاہیے تاکہ تم ہمیشہ ہی محبت سے بھرپور رہو۔ محبت میں اب اور پھر نہیں ہوتے، نہ ہی یہاں وہاں ہوتے ہیں، سبھی موسم محبت کے ہیں، سبھی جگہ محبت کا مسکن ہے۔ اس کتاب میں بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی لیسن ملا ہو تو کائنڈلی کمنٹ کے اندر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہاں ہمارا چینل کو تھنکرز ٹاک کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔